عوام جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ کے پاس بہت سارے وسائل ہیں. حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے. گورنمنٹ کے جو ریسورسز ہیں وہ بڑے لمیٹڈ ہیں، محدود وسائل ہیں، لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں. اگر میں مسائل کا ذکر کروں تو سب سے پہلی بات جو ہے ڈاکٹرز کی کمی کا ہے. ہمارے پاس جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں ان کی کمی ہے، شارٹیج ہے. ہمارے پاس سرجیکل اسپیشلسٹ ایک ہے. ڈی ایچ کیو میں 2 یا 3 اسپیشلسٹ ہونے چاہیے سرجیکل اسپیشلسٹ. اسی طرح میڈیکل اسپیشلسٹ ایک ہے. میڈیکل اسپیشلسٹ 2 یا 3 ہونے چاہیے. چائلڈ اسپیشلسٹ ایک ہے. اس سیزن میں 70-80 ابھی آ رہے ہیں بچے روزانہ کی بنیاد پہ او پی ڈی میں، اور یہ 110 120 130 تک جاتے ہیں. تو ان بچوں کو چیک کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ ہمیں او پی ڈی میں 2 سے 3 چائلڈ اسپیشلسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس وقت ہمارے پاس ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہے. تو ہمارے پاس 2 چائلڈ اسپیشلسٹ کی شارٹیج ہے. اسی طرح گائنوکولوجسٹ ہمارے پاس ایک ہے. پیشنٹ کا فلو زیادہ ہے تو ایٹ لیسٹ ایک گائنوکولوجسٹ کی ہمیں ضرورت ہے. اسی طرح دوسری اسپیشلٹیز ہیں، کارڈیولوجی ہے اس میں بھی ہمیں اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. ای این ٹی ہے اس میں بھی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. یہ تو ہو گئی اسپیشلسٹ کی شارٹیج. اسی طرح ایم اوز بھی ہمارے پاس شارٹ ہیں. تو ایم اوز کی ہمیں مزید ریکوائرمنٹ ہے، خصوصاً جو ایل ایم اوز ہے ان کی ریکوائرمنٹ ہے. دوسری بات ہم آتے ہیں بجٹ پہ. ڈی ایچ کیو سکندرآباد کا جو بجٹ ہے وہ بہت ہی کم ہے. بہت میڈیسن کا بجٹ خصوصاً نہ ہونے کے برابر ہے. جو نگر کی آبادی ہے اس تناسب سے جو بجٹ ملتا ہے وہ ناکافی ہے. دوسری بات جو دوائیاں ہیں، ادویات ہیں، اور دوسری جو سرجیکل سپلائیز ہیں ان کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھی ہیں. کوئی 400 سے 500 گنا جو ہیں قیمتیں بڑھی ہیں. اس حساب سے بجٹ نہیں بڑھا ہے، جس کی وجہ سے بجٹ بہت کم ہے. اور اس بجٹ میں رہتے ہوئے تمام میڈیسنز پرووائڈ کرنا، سرجیکل آئٹمز پرووائڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ کو جو ہے میڈیسن کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اور ٹیکنیکل سٹاف ہے ان کی بھی کمی ہے. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ لور سٹاف کی کمی ہے. ہیومن ریسورس اور بجٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے ڈی ایچ کیو میں بہت سارے مسائل ہیں. اچھا سر، اس میں ایک چیز آپ یہ فیلئر شو کیا جا رہا ہے کہ جو اسٹاف ہے اس کی اٹینڈنس یا ان کی حاضری کو آپ یقینی بنانے میں تھوڑا سے ناکام دکھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا وجہ ہے کہ کیا آپ کے ساتھ اسٹاف کوآپریٹ نہیں کر رہا، ان کو کیوں نہیں یہاں پہ حاضری یقینی بنوا رہے؟ نہیں، جو اسٹاف ڈی ایچ کیو میں اٹیچڈ ہیں، جن کی پوسٹنگ جو ہے وہ ڈی ایچ کیو میں ہوئی ہے، تو وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ روسٹر کے مطابق اپنی ڈیوٹیز دے دیتے ہیں. تو اس قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے کہ اسٹاف کی ڈیوٹی ہو اور اسٹاف جو ہے غیر حاضر ہو. ڈاکٹرز ہوں یا اسٹاف ہوں وہ اپنی روسٹر کے مطابق ڈیوٹی کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آج صبح مارننگ میں اسٹاف جو ہے اس کی ڈیوٹی ہے تو اگلے دن مارننگ میں بھی ہو سکتا ہے وہ ایوننگ نائٹ کر کے اگلے دن آف کریں. تو جتنے بھی اسٹاف ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یہ اپنے روسٹر کے مطابق ڈیوٹیز کرتے ہیں. سر، اس میں 9-10 ایسے ڈاکٹرز کا بھی نام بتایا جا رہا ہے جو نگر سے تنخواہ لے رہے ہیں اور باہر ڈسٹرکٹ میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. بعض ایسے ڈاکٹرز کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو تنخواہ لے رہے ہیں لیکن ڈیوٹی ہی نہیں دے رہے ہیں. ان کے بارے میں نہیں، یہ آپ جس بات کا ذکر کر رہے ہیں یہ پورے جی بی میں اس طرح کہ ایک جگہ سے، ایک ڈسٹرکٹ سے پے لیتے ہیں ڈاکٹرز اور دوسری ڈسٹرکٹ میں اپنی ڈیوٹیز دے دیتے ہیں. اسی طرح کچھ ڈاکٹرز ایسے ہیں جو ڈسٹرکٹ نگر سے پے لیتے ہیں، یا وہ گلگت میں کہیں کسی ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں یا پھر ٹریننگ پہ ہیں. تو یہ پورے جی بی میں چلتا ہے اس طرح. اور سر یہ بھی بتا دیجیے کہ ملازم جو ادھر جو گریڈ 1 گریڈ اس طرح کے اور ڈاکٹرز ہیں ان کی حاضری کا کیا میکنزم ہے، ان کا ٹائمنگ کا کیا میکنزم ہے؟ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے بایو میٹرک کا جس سے حاضری کو یقینی بنایا جا سکے؟ کیونکہ باہر یہ بھی تاثرات دیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جتنے ملازم اور ڈاکٹرز ہیں وہ ٹائم پہ ڈیوٹی نہیں کرتے اور ٹائم سے پہلے بھی وہ بھاگ جاتے ہیں ہاسپٹل سے. ہاسپٹل میں جو ہے بایو میٹرک جو ایک مشین ہے وہ انسٹالڈ ہے. یہ وارڈ ماسٹر کے روم میں لگا ہوا ہے. تو جتنے بھی سٹاف ہیں وہ روزانہ صبح آتے ہیں اور اپنی بایو میٹرک اٹینڈنس لگاتے ہیں. اس کے بعد رجسٹر ہے، اٹینڈنس رجسٹر، اس میں بھی اٹینڈنس لگاتے ہیں. جہاں تک ڈیوٹیز کی بات ہے تو یہ اپنے روسٹر کے مطابق ڈیوٹیز کرتے ہیں. ان کا پورے مہینے کا روسٹر بنتا ہے، اس روسٹر کے مطابق یہ اپنی ڈیوٹیز کرتے ہیں. اور
کل جو یہاں پر ہاسپٹل میں ایک انسیڈنٹ پیش آیا، ایک لڑکے نے یہاں پر ڈاکٹروں کی عدم موجودگی کی ایک ویڈیو بنائی، اس میں آپ کا کیا رول ہے؟ اس پر آپ نے کیا ایکشن لیا ہے ان ڈاکٹرز کے خلاف، یا پھر وہ لڑکا جو ویڈیو بنا رہا تھا وہ جھوٹا ہے؟ کل میں اسی آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب مجھے پتہ چلا کہ اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، کسی لڑکے نے ہاسپٹل میں ویڈیو بنائی، تو میں نے ایم ایس صاحب کو کال کیا۔ ایم ایس صاحب بھی اپنے آفس میں تھے، وہ چلے گئے نیچے ڈاکٹر ساجد کے او پی ڈی میں، تو پتہ چلا کہ وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا ہے۔ بعد میں نے ڈاکٹر کو بھی بلایا، ڈاکٹر ساجد سے بھی پوچھا، وہاں پہ جو سٹاف تھے، ڈاکٹر ساجد کا جو رنر ہے اسے بھی میں نے پوچھا، اور دوسرے جو سٹاف تھے ان سے بھی پوچھا اس واقعے کے بارے میں، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ڈاکٹر ساجد جو ہے اوپر ایمرجنسی میں کوئی پیشنٹ دیکھ رہے تھے، اور یہ جو اٹینڈنٹ تھا یہ نیچے او پی ڈی چلا گیا اور وہاں پہ اس نے ویڈیو بنائی۔ اس کے بعد ڈاکٹر ساجد کو پتہ چلا کہ نیچے کوئی لڑکا ویڈیو بنا رہا ہے، تو ڈاکٹر ساجد نیچے چلے گئے، اس لڑکے کو اپنے روم میں بلایا اور اس مطلب اپنی غیر حاضری کے بارے میں بتایا کہ وہ اوپر کوئی پیشنٹ دیکھ رہے تھے، اور اس لڑکے سے کہا کہ آپ جو ہے ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں، تو اس لڑکے نے پھر ڈیلیٹ کرنے سے منع کیا۔ اس دوران کوئی تلخ کلامی ہوئی اور اس اٹینڈنٹ نے ڈاکٹر کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اس کے بعد ہاسپٹل کے سٹاف آئے اور اس اٹینڈنٹ کو باہر نکالا وہاں سے، اور 5 موز ہیں، ان میں میڈیکل اسپیشلسٹ، سرجیکل اسپیشلسٹ، گائنیکولوجسٹ، ریڈیولوجسٹ اور اینستھیٹسٹ ہیں۔ چلو تھینک یو سر۔